سے آنکھوں کو بند کر کے، بڑے آنکھوں کو بند کر کے تصویر لے کے بڑے بھولے بھالے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ شیطان ہے، شیطان. اگر غلط ہیں یہ تو یہ شیطان ہے، باطل پرست ہیں. ان سے خوف زدہ نہ ہو. یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. بال ضرور نہیں، یہ مکار عیار جھوٹے لوگ ہیں. ایک مطالبہ ان مولویوں سے، اور دوسرا مطالبہ ان طلبہ سے ہے جو مدارس اور دارالعلوم پڑھتے ہیں. اے طلبہ، اے علوم نبوت کے سیکھنے والوں، تم بھی اپنے ضمیر کو، اپنے دماغ کو ان کے ہاتھوں گروی نہ رکھو، بلکہ تم وارثین علوم نبوت بننے والے ہو. تمہارے اندر تحقیق اور بحث کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تم بھی پڑھو اور تم بھی تحقیق کرو اور قرآن و سنت سے جا کر کے ڈائریکٹ علم حاصل کرو. وہ قرآن، وہ سنت جس طرح اسلاف نے ہمیں سمجھایا ہے، صحابہ نے ہمیں درس کیا، تعلیم دیا ہے. ورنہ ان مفتیوں کی جوتا خوریوں اور ان کے جوتا اٹھاتے اٹھاتے، ان کی چٹیاں، ان کی بنیانیں دھلتے دھلتے تم ایسے ہی لکیر کے فقیر رہ جاؤ گے. نہ تمہیں پتا ہوگا علم کا، نہ تمہیں پتا ہوگا قرآن کا، نہ حدیث کا. چند نیاز اور روزے اور چند نماز کے یا تقریریں وقریریں تم سیکھ لو گے، یا فاتحہ اٹھا کرنے کے ڈھنگ اور سلیقے تم کو آ جائیں گے، یا چلا چپاٹی کرنے کے کچھ طریقے جا کر کے وہ امت کے اندر تھوڑے بہت تم کر لو گے. ورنہ امت کی امامت اور قیادت تم نہیں کر سکتے ہو. نہ تمہارے اندر یہ جرتیں آئیں گی، نہ یہ ہمتیں ہے کہ نہیں ہے یہ. اور تیسرا مطالبہ ہمارا اس عوام سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، جس کے بارے میں بلا کسی اس کے تبصرہ کروں گا. چاہے وہ کوئی بھی پارٹی، تم کوئی پارٹی نہیں ہو، تم ایک امت ہو. مولوی پارٹی بناتا ہے، اس کو جانے تو جہنم میں. لیکن اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم ہمارے نبی کی امت ہو کہ نہیں ہو؟ بولو. ہمارے نبی کی امت ہو تم، اور تم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، تمہیں نبی دیا ہے، تمہیں شعور دیا ہے. اس لیے تم اپنے عقل و خرد کو جس طرح دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اسی طرح ان جھوٹوں میں سچوں کو ڈھونڈنے کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کرو. جس طرح مارکیٹوں میں جا کر تم ڈپلیکیٹ مالوں کو اور اصلی مالوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو کہ ہمارے گھر جو مال پہنچے وہ صحیح مال پہنچے، اسی طرح سے تم اس دین کو ان مکاروں میں، ان جھوٹوں میں جو آج ہمارے ملکوں کے اندر اجنبی بن چکا ہے، سچے لوگوں کو ڈھونڈو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جھوٹوں کی نہیں، مکاروں کی نہیں. اور جس طرح کسی دکاندار کے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے زندگی بھر تم اس کے دکان کا منہ نہیں دیکھتے ہو. ایک دفعہ وہ تمہیں دھوکہ دیتا، جو مال تم کو چاہیے وہ مال نہ دے، کوئی دوسرا مال دے دے، اور تمہیں بتلانے والا بتلا دے یہ مال تم کو غلط دیا ہے، اس نے دھوکہ. آئندہ جاؤ گے اس کے پاس، اس کو دکان دے کے کترا جاؤ گے. دنیا میں اس نے ایک جھوٹ بولا ہے، تم زندگی بھر اس کا بائیکاٹ کرتے ہو. اور مولویوں کے ہزاروں سینکڑوں جھوٹ ان کی کتابوں میں کھول کھول کر کے ہم تمہیں بتلا رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں. ان کی بدبختیاں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی گندگیاں، ان کی بدعقیدگیاں، ان کے حفاظ، ان کے بکواس، ان کے خرافات ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں سینکڑوں دکھا رہے ہیں. پھر بھی تمہارے کانوں پہ جو نہیں رکھتے، تم ان سے بائیکاٹ کرو. بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمہیں زیادہ عظیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ لایا ہوا دین تمہاری نظروں میں دنیا سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اس لیے تم ان کا بائیکاٹ کرتے، اس لیے بائیکاٹ کرو. بولو کرو گے کیوں؟ بائیکاٹ کرو ایسے مولویوں کا، بائیکاٹ کرو ایسے دارالعلوموں کا، بائیکاٹ کرو ایسے مفتیوں کا جو تمہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں. اور ہوش کے نہ ہونا، ورنہ یاد رکھو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ کی قسم، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. نہ کوئی مزار شریف بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی خانقاہ شریف بچا سکتا ہے، نہ کوئی چلی بچا سکتا ہے، نہ کوئی دلی بچا سکتا ہے، نہ کوئی پلا، نہ چلا، نہ مزار، نہ مولوی، کوئی نہیں. تمہارا بچانے والا عرش پر مستوی ہے. استعینوا باللہ، اس سے مدد طلب کرو گے، اس کو آواز دو گے، اس کو دل سے پکارو گے، اس سے صدا مانگو گے، اس کے دربار میں رو گے، اس کے دربار میں گر گراؤ گے. عرش سے ملائکہ اور فرشتوں کی فوج تمہارے مدد کے لیے. یہ زمین کے مردے، یہ سکہ بند درباری ملانے، یہ اتحاد کے نعرے لگانے والے چور بدماش جو امت محمدیہ کی ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے بزرگوں کے مدفنوں پر تجارت گاہیں لگوائی ہوئی ہیں اور عقیدت اور محبت کے نام پر. یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تم اسی طرح سے ختم ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کرو. ان کے بھوکے پانی بند کرو، ان کو ناشتہ پانی مت دو، ان کو نذرانے مت دو، ان سے نیاز فاتحہ لات مار دو. نیاز فاتحہ صرف اللہ کی.
اللہ عز و جل یہ کچھ نہیں، یہ سب گورکھ دھندے کھانے پینے کے محنتوں پنڈتوں سے لے کر کے ظالموں نے اسلام کے اندر رائج کیے ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس ملے سے پوچھو لا کوئی دلیل قرآن سے آتونی شیئا من کتاب اللہ او من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاؤ کوئی چیز جو کلام اللہ میں موجود ہو، لاؤ کوئی چیز جو رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہو. اور کچی گولیاں نہ لانا، کچی گولیاں نہ لانا، کچی گولیاں بنے بنائے گڑھے گڑھائے حدیث کا نام لے کر کے گڑی گڑھائی چیزیں نہ لانا. ہمارے پاس وہ چھلنی موجود ہے جس میں ہم صحیح دانوں کو اور کنکروں کو الگ کر دیتے ہیں. الحمدللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے ورجنل صحیح مال لانے کی کوشش کرنا جو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ ہو، لگی ہوئی ہو، ڈپلیکیٹ مہر نہیں چلے گی. الحمدللہ وہ سکے موجود ہیں اور قیامت تک وہ چیزیں موجود ہیں. کیوں؟ یہ دین جیسا آیا ہے ویسا ہی پلٹ کر اللہ کے پاس جائے گا اور اس دنیا کے اندر موجود رہے گا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج تم ان کی وکالتیں کرنا بند کر دو، ان کی طرف سے گواہیاں دینا بند کر دو، بلکہ ہر مولوی ہمارا مولوی ہے. ہر مولوی، بولو ہر مولوی جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے وہ ہمارا مولوی ہے. بس اس سے مطالبہ صرف ایک بات کا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ مولوی مجھے وہ راہ بتلا جو مدینے والے سے ملاتی ہو، جو مدینے والے سے ہم کو ملاتی ہو، جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہو. وہ راہ نہ بتلا جو کوفہ، بصرہ، سہارنپور اور دیوبند اور اریلی اور بریلی اور نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے. ہمیں ایسے راہوں کی ضرورت، بولو ہمارا. اگر تم مدینے والی راہ بتلاتے ہو ہمارے سراخوں پہ ہو، اور اگر تم نے مدینے والے کی راہ کے سوا کوئی دوسرا راہ، کوئی دوسرا ملک، دوسرے کی راہ بتائی تو جوتے کی نوک پر، کس پر؟ جوتے کی نوک پر، جوتے کی نوک پر، جوتے کی نوک پر. بولو اس طرح، جوتے کی نوک پر. تیرا علم کباڑا ہے، تو پھسپھسا ہے، تو جاہل ہے، تو گھمار ہے. تیرے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو بالکل بنا بنایا ڈپلیکیٹ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس کے دامن میں بات آ رہی، سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح سے ہمتیں پیدا کرو، جرتیں پیدا کرو اور کہو پلٹو قرآن کی طرف، پلٹو اور اپنے بزرگوں کو بھی اسی قرآن کی طرف پلٹنے کی دعوت دو اور کہو تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اور اس کلمے کی طرف، اور اس کلمے توحید کی طرف. ہم آمین کی بات بعد میں کریں گے. سینے پہ نیت باندھنا ہے کہ کمر پہ باندھنا ہے بعد میں کریں گے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے بعد میں فیصلہ کریں گے. رکوع جاتے وقت آتے وقت رفع دین کب کرنی بعد میں کریں گے. تشہد میں کیسے بیٹھنا یہ بعد میں کریں گے. یہ سب فیصلے بعد میں کریں گے. اس میں اختلاف ہے نا، چھوڑو اس کو ایک طرف رکھو. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمہ توحید کی طرف جو ہم میں تم میں متفق ہے. بولو ہم میں تم میں کیا ہے؟ متفق ہے. وہ مسئلہ ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف کرو گے کافر. کیوں؟ قرآن سے اختلاف کرو گے، نبی کی حدیث سے اختلاف کرو گے.